السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان۔ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، شروع سے اخیر تک۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں جس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ میں نے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی شعبان میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ ناظرین، علماء کرام نے اللہ کے نبی کی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایُّ الصیام افضل بعد رمضان؟ یعنی اگر ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے بعد کون سا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا۔ یعنی رمضان کی تعظیم اور عظمت کے لیے، رمضان کی روحانی تیاری کرنے کے لیے، رمضان سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل روزہ قرار دیا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور یہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے عبادت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی اس مہینے کی تیاری میں، اس مہینے سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے، اس مہینے کی تعظیم کے لیے شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کی احادیث کے اندر فضیلت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے افضل روزہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ کہیں جب بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، بڑا ایونٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کرکٹ کو ہی لے لیجئے، کھلاڑی جب کرکٹ کھیلتے ہیں اور جب ان کا کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، بڑا میچ ہوتا ہے، تو جتنے بھی کھلاڑی ہیں سارے کے سارے میچ سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تاکہ جو اصل میچ ہے، جو ٹورنامنٹ ہے، اس کے اندر ہم اچھا سے اچھا پرفارمنس کر سکیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں رمضان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنی چاہیے۔ نیز اللہ کے نبی بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت میں بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنی چاہیے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، اس سے کچھ عوام کے اندر جو ایک غلط فہمی ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ بچ جائے تو روزہ مت رکھو، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ نہیں رکھو۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس حدیث کے اندر ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے،
روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے شعبان کے مہینے میں تو شعبان کے شروع کے 15 ایام میں روزہ رکھیے، بعد کے 15 ایام میں روزہ نہیں رکھیے، بلکہ بعد کے 15 ایام میں کھائیے پیجیے، اپنے جسم کو طاقتور بنائیے، تاکہ رمضان کے روزے آپ پوری چستی اور پھرتی کے ساتھ رکھ سکیں، جسمانی اعتبار سے اس وقت آپ مضبوط ہوں۔ اور چونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کمزور نہیں کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے۔ لہذا امت کے وہ حضرات جن کو اپنے اندر کانفیڈنس ہو، پورا بھروسہ، مکمل اعتماد ہو کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے جسم میں کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی اور ہم کو رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں پیش آئے گی، تو ایسے حضرات شعبان کے 15 تاریخ کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے، تاکہ وہ شعبان کے چکر میں، شعبان کے نفلی روزے کے چکر میں، جو رمضان کا اصل روزہ ہے، جو فرض ہے، جس کی بہت ساری فضیلت ہے، جس کا بہت سارا ثواب ہے، اس سے وہ محروم نہ ہو جائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر اس کے تعلق سے یا کسی اور بھی تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لاسٹ میں ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کیجئے جن کو اسلامک باتیں پسند ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔